لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کثرت سے اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو کیا پوشیدہ مخلوق ظاہر ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو تو کیا اسے چھپی ہوئی مخلوق، پوشیدہ مخلوق یعنی جنات وغیرہ نظر آنے لگ جاتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا، کیا اس سے پوشیدہ چھپی ہوئی مخلوق جنات وغیرہ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کوئی اگر کرے تو کیا اسے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، زیادہ اللہ اللہ کرنا، یہ اسلام کے نظریے میں، دین کے نظریے میں ایک نہایت کارآمد، مفید، فائدہ مند کام ہے۔ احادیث پاک میں اس کام کے بارے میں ترغیب ارشاد کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر آدمی کثرت سے کرے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور اللہ چاہے گا تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ احادیث پاک اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، من احب ان یرتع فی ریاض الجنہ فلیکثر ذکر اللہ عز وجل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باغ جنت میں آسودگی کا خواہش مند ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ یعنی کوئی اگر جنت کی باغ میں رہنا چاہتا ہو یا باغ جنت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ معجم کبیر کی حدیث نمبر 326 ہے۔ اور مزید اس سلسلے میں حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل یا ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں جو رب عز و جل کے نزدیک بہت ستھرا، تمہارے درجے بلند کرنے والا اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہر وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہنا، یعنی ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا یا اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہنا، یہ اتنا بہترین عمل ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا۔ مزید مسند احمد کی حدیث نمبر 11653 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اب یہ تمام روایات، یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کو یکے بعد دیگرے پیش کیا، یہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے فائدے بہت ہیں۔ اب جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے فائدے بہت ہیں تو اس کا کوئی نقصان گنانے بیٹھ جائے یا اس سے ڈرانے کے لیے کوئی یہ بتانے بیٹھ جائے کہ اگر کوئی اللہ اللہ بہت زیادہ کرتا ہے تو اسے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی مخلوق نظر آنے لگ جاتی ہے، یہ بیہودہ باتیں ہیں۔ ان باتوں کا دین، شریعت اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اللہ کے ذکر سے کوئی نقصان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، فائدہ ہی ہے۔ کم ذکر کیا تو کم فائدہ ہے، زیادہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ فوائد انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے پوشیدہ مخلوق ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ پوشیدہ مخلوق سے لوگ جنات ہی لیتے ہیں عموماً، کہ اگر جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تو جنات سامنے آ جائیں گے، یا بعض لوگ اپنی زبان میں کوئی موکل سامنے آ جائے گا اور پھر وہ پریشان کرے گا، ڈرائے گا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عموماً ایک تعداد ہے لوگ جن میں یہ باتیں مشہور ہیں۔
تو ان ساری باتوں کا کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، ثواب کی نیت سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی، کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔